اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ آپ بزرگ فرماتے ہیں پردہ واجب ہے، حکم فرض جتنا رکھتا ہے، داڑھی سنت ہے، حکم واجب جتنا رکھتی ہے، تو ہم سے واجب نکل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر اٹھتا ہے، پانی پر چلتا ہے، ترک کیا سنت کو میری سنت سے، مارو اس کے منہ پر جوتیاں، اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں۔ یہ تو سنت مؤکدہ ہے۔ واجب چھوڑ کر ہمیں کیا، واجب چھوڑ کر ہمارا دین نہیں رہے گا بلکہ ایمان چلا جائے گا، کیونکہ غیر یہی یہودی کا فتنہ ہے۔ اللہ نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنے جو ہیں قتل سے سخت ہیں، تم فتنوں پر کنٹرول کرو، قتل کیوں؟ اسلام جو ہے برائی کے اسباب ہی ختم کر دیتا ہے، کفر ہے وہ برائی پیدا کر کے پھر سزا دیتا ہے، اسلام معاشرے کو پاک کر دیتا ہے، اسباب ہی ختم۔ تو اسباب ہے تین، اللہ نے فرمایا تم قتل اور ان سے مت، فتنے سخت ہیں، فتنوں پر کنٹرول کرو، قتل خود بخود بند ہو جائے گی۔ تو فتنے تین ہیں، زان زار زمین، پیرا عورت کا فتنہ ہے، اس کو اسلام نے چادر اور چودیواری کا تحفظ دیا ہے، لیکن یہودی نے یہ فتنہ باقی رکھا ہے، عورت کو باہر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں عورت کو صندوق کے اندر بند کر کے تالا لگا دو، پھر بھی ڈرتے رہو۔ جب فرانس نے الجزائر کو فتح فرمایا، فتح کیا تو بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی، تو انہیں آپس میں مشورہ کیا، ابھی ہمیں فتح نے مثبت اثرات نہیں دیے، بغاوت کیوں اٹھ گئی؟ تو ایک یہودن عورت نے کہا میں جا کر جائزہ لیتی ہوں، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اور یہی فتنہ ہے کہ یہودی ٹیکس ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، اب 10 کماتے ہیں، مہنگائیاں، ٹیکس، یہ بے ایمان لگا لگا کر قوم کی پیٹھ توڑ رہے ہیں مہنگائی۔ کیا عورتیں بھی کمائیں، ٹیکسی چلے کمائیں، کب اس کو روزی نصیب ہو؟ وہ جو ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے وہ نہ ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ شب قدر ہر ایک کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جو سور حکمران ٹیکس لگاتے ہیں ان کی توبہ اس رات بھی قبول نہیں ہوتی۔ ٹیکس اور مالی جرمانہ بہت حرام ہے، بہت حرام ہے، یہ سور حرام کھانے والے۔ اور ہماری پھر دیکھو ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ مبدا پر نکاح رکھتا ہے، اور بے ایمان جو لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، وہ ماحصل مبدا پر نکاح نہیں رکھیں گے۔ اب دیکھو حفیظ جلندری شعر کرے کہ یہ ظلم، یہ ستم، یہ تشدد مبدا سکول ہے، ان درندوں کے آگے رحم کی اپیل کرنا فضول ہے، کیونکہ دوائی خراب ہو، چیز خراب ہو، پرزہ خراب ہو، اس کی خرابی کمپنی اور فیکٹری کی طرف منسوخ ہوتی ہے۔ یہ تو بے ایمان ترین، بے وقوف تار بے وقوف ترین، بے ایمان تار بے ایمان ترین لوگوں کے نزدیک بھی یہی اصول ہے کہ پرزہ خراب ہے تو فیکٹری خراب ہے، دوائی خراب ہے تو کمپنی خراب ہے، لیکن ہم بے ایمان ترین لوگوں سے آگے کوئی حد ہے نہیں۔ ہم بے ایمان ترین لوگوں سے بھی آگے چلے گئے کہ پرزوں کی شکایت کریں گے، فیکٹری کو اچھا کہیں گے، سکول اچھا ہے، سپاہی ایسے پوچھ جاؤ کوئی ہے پرزہ اچھا یار؟ تو بے ایمانو جب پرزہ خراب ہے تو فیکٹری اچھی کیسے ہوگی؟ پھر منافقت قوم کی بے ایمانگی، بے غیرتی دیکھو کہ جہاں لڑکا خراب ہو جاتا ہے وہاں لڑکیاں جا رہی ہیں، وہ فتنہ عورت کا وہی۔ تو یہودن عورت گئی، جائزہ لگا کر آئی، اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہیں فتح نے مثبت اثرات کیوں نہیں دی؟ میں نے کہا بتا۔
انہوں نے کہا لوگوں تم نے ملک جیت لیا ہے لیکن لوگوں کے دل میں اسلام ہے. یہ اسلام ایسی چیز ہے جس کے دل میں ہے وہ مر جائے گا تمہیں نہیں مانے گا. لوگوں کو اسلام سے باہر کرو. پوری دنیا میں حکومت کرو گے. یہود ہے نا عورت, ہمارا پتہ نہیں دماغ کہاں چلا گیا ہے. یہ تو یہود ہے نا عورت کا, دیکھو جسے ناقص العقل کہتے ہیں عورت کو, اور پھر یہود بیوقوف. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کو اسلام سے باہر کریں. اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے. کیسے؟ تم ان کی عورتوں کو بے دین کرو, بے پرد کرو اور اسلام سے باہر کرو. پھر میں یہ اپنے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پیدا ہوں گے, محمود غزنوی نہیں ہوں گے. علامہ اقبال نے یہی فرمایا کہ بے ادب ماں با ادب اولاد جان سکتی نہیں, مادہ زر مادہ فولاد بن سکتی. اور سکول والی مادہ زر ہوتی ہے, نرم کا خزانہ وہ نرم ہوتی ہے, پیسے کا خزانہ وہ سخت نہیں ہوتی, اس لیے عزت لٹا بیٹھے گی. تو اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان غیرت مند ہیں, ان کی عورتیں کیسے بے پرد کرے, کیسے بے دین کرے کہ وہ نسلیں, کیونکہ نیک عورت جو ہے وہ نصف ایمان ہے اور بری عورت سالم ایمان لے جاتی ہے کہ وہ مرد کو بے غیرت بنا دیتی ہے. اس عورت نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے. اس نے کہا کس طرح؟ انہوں نے کہا کس طرح؟ اچھا جتنا ہو سکے ان کے ملک میں سکول کھول دو, عورتیں بے پرد بھی ہو جائے گی, بے دین بھی ہو جائیں گی. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے عورت. اس لیے اللہ نے فرمایا تم اس فتنے پر کنٹرول کرو, چادر چودیواری, قتل نہیں ہوں گے. مختصر وقت ہے بتاؤں کہ ان عورتوں کے فتنے سے کتنے قتل ہوئے اور ہو رہے ہیں. رحیم یار کا لڑکی جا رہی تھی, 2 لڑکے تھے, انہوں نے چھیڑا, اس نے بھائی کا وہ پستول لے کر آیا. اب وہ دیکھا تو اوپر کھڑے ہیں, اس نے نیچے سے فائر کر دیا, ان کو نہیں لگا, انہوں نے اوپر سے کیا, وہ لڑکا مر گیا. پھر اس کے دونوں بھائی آئے اسلحہ لے کر, انہوں نے ان دونوں کو مارا, وہ جیل میں چلے گئے. کتنا گھر پہ تباہ ہو گئے اتنے سے. میں ریم جالتا تھا, حاصل پور سے مجھے ایک ذمہ دار لے جاتا تھا, تو وہ پریشان تھا. میں نے کہا یار پریشان کیوں ہے؟ کہتا ہے میرا بھتیجا بھی قتل ہو گیا اور میرا پھوپھی کا بیٹا بھی, اور ہمارا گھر بھی برباد ہو گیا. میں نے کہا کس طرح؟ اس نے کہا لڑکی نے بلایا فون پر, میرا بھتیجا پھوپھی کا بیٹا گیا, انہوں نے قتل کر دیا. میں نے کہا یار اگر وہ نیک تھے تو لڑکی کے فون پر کیوں گئے؟ پھر اس نے مجھے حال دیا جو ان کی مسجد کا امام تھا. اس نے کہا حال اس طرح نہیں ہے, یہ لڑکی ہارون آباد پڑھتی تھی اور یہ بھی ہارون آباد پڑھتے تھے. یہ پروفیسر اختر نے لکھا ہے, لڑکیوں سے بیان لیا جا کر. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ آگ اور مکھن اکٹھے رہ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو ایسا ہے, پگھل جائے گا. ہم بھی ایسے ہیں, ہم نہیں بچ سکتے. وہ تو تفصیل لمبی ہے, یہی سناؤں میں کہ عورت کو اللہ نے فرمایا زان زار زمین الفتنۃ اشد من القتل, تم فتنوں پر کنٹرول کرو, قتل ختم. اور فتنے 3 ہیں, زان زار زمین, یہ مانی ہوئی بات ہے پہلے. عورت, زار اور زمین, ان سے فتنے چلتے ہیں. اس نے کہا یہ پڑھتے تھے, لڑکی کو انہوں نے لڑکوں والا لباس پہنایا, درمیان میں بٹھا رکھتے, 1 سال ہوا زنا کرتے رہے. وہ دیر سے اس کی بستی سے انہیں چھوڑ آتے تھے مغرب کے بعد. وہ پوچھتے تھے کیوں؟ وہ کہتی استانی نے دیر سے چھٹی دی. انہوں نے استانی کو مہوار دینا شروع کی کہ تو کہتی رہے کہ میرے پاس پڑھتی ہے, میں دیر سے چھٹی دے. وہ یہ پیسے کی ہوتی ہے نا, تو پیسہ لے کر انہوں نے کسی نے ان کو کہا کہ یار تمہاری بہن کو فلاں جگہ پر 2 لڑکے مغرب کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, وہ ریفلیں
بندوقیں لے کر وہاں بیٹھے. جب یہ گئے انہوں نے فائر نہیں کیا، بٹ مار مار کر اپنی غصہ بجھایا، ان کو بھی ختم اور بہن کو بھی ختم کر دیا. بہن کو لے نہیں گئے، پولیس لے گئی، پوسٹ مارٹم انہوں نے کیا. اب وہ کہہ رہے تھے جی بڑی غیرت والے. میں نے کہا سور غیرت والے چکلے میں بھیجتے، جب چکلے میں بھیجو گے تو یہی حال ہوگا. غیرت مند ہوتا تو گھر بٹھاتے، کیسے بے وقوف ہو. بزرگ فرماتے ہیں راجن کو، تعلیم نہیں ہے ظلم ستم نہیں، کوئی سوچ سمجھ بے عقلا، جنہیں کو سکول سے دینی ہے چھوڑے چھوڑے نہیں چکلا. لڑکا نہیں بچتا، وہاں لڑکی بچے گی. ایمان تو ہمارا ختم ہو گیا. وہی وجہ ہے ٹیکس مہنگائیاں. یہودی نے اپنے اسباب بھی پورے کیے کہ مہنگائیاں کرو تاکہ عورتیں بھی کمائیں مرد بھی کمائیں پھر بھی پوری نہ ہو. یہ سود یہودی کا فتنہ ہے. اور یہ ہماری حکومت جو ہے یہ فنافل یہود ہے. ان کو یہودی کہے ماں کو چودو، یہ چودنے لگ گئے. ایسے سور، اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے. بہرحال وہ کہتا ہے وہ بھی پیسے والے تھے، 30 لاکھ ان کا لگ گیا اور 20 ان کا. مال بک گیا، ہر چیز. پرچہ نہیں ہو رہا تھا. تو جو مقتول تھا اس کا چاچے کے ساتھ وزیر کا تعلق تھا، مختصر اس نے پرچہ کرا دیا. یہی پیسے لگے. اب 3 پر اس کے باپ کو لکھ دیا، 2 وہ جیل میں ہیں. اب یہ اجڑ گئے، ان کو کھانے کو روٹی نہیں ہے. وہی عورت کا اللہ، وہی فتنہ جو چلا، گھر کے گھر تباہ و برباد ہو گئے. ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے دعا مانگو. میں نے کہا میرے بھائی نے بہن نکالی ہے، پہلے ہمارے حق میں بیان دیے. اب وہ بیان ادھر دیے. 7 عورتوں 4 مردوں پر پرچہ ہے. ہمیں اپنے 2 مہینے ہو گئے، ہمیں عورتوں کا پتہ نہیں. ہم 4 خاندان تباہ ہو گئے ایک لڑکی کی وجہ سے. بہرحال ایسی مثالیں بہت آپ کے سامنے بھی ہوں گی. اسلام کی حقانیت یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم فتنوں پر کنٹرول کرو. تو فتنہ پہلا زن ہے، دوسرا زر. یہ سور سکول والے کہو یار، سیدھی بات کہا کرو. یہ سور زر کا فتنہ بھی باپ ہے. آپ نے کسی سے پیسے لینے، حکومت میں کوئی قانون نہیں ہے تمہیں لے دے. ایک بندہ 70,000 لینا تھا، وہ دودھ بیچتا تھا، وہ کمزور تھا. جو لینے والا تھا وہ بہت طاقتور تھا. تو اس نے کہا یار پیسے دے، تو وعدے رکھتا ہے. اس نے کہا دوں گا. اس نے کہا آج لے کر رہوں گا. غصے میں تھا، شاید کتنا وقت ہو گیا. حکومت لے دیتی تو یہ کام نہ ہوتا. یہ سور کھانے پینے کے لیے بیٹھے ہیں بھائی مان. کیونکہ جو حکومت مال کا تحفظ نہ دے، جان کا عزت کا تحفظ نہ دے، وہ حکومت اس جیسی بیکار حکومت دنیا میں نہیں ہے. نہ مال کا تحفظ دے، نہ جان کا، نہ عزت کا. وہ ڈاکو ہے، لٹیری ہے، بے ایمان ہے. جو کچھ بھی کہو حکومت. سکول والوں یہ بے ایمان کھانے پینے لوٹنے حرام کھانے کے لیے بیٹھے. اس نے گلے میں کپڑا تھا، ایسے مروڑی دیتے 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 تھا طاقتور. غصے میں پتہ نہ لگا وہ مر گیا. 4 سال جیل میں کھڑا رہا. 5 لاکھ روپیہ لگا. وہ 70,000 وہ بھی گیا اور بھی تباہی اس کی ہو گئی. تو زر کا فتنہ بھی باقی. تیسرا زمین سور، یہ فتنہ بھی باقی ہے کہ قبضہ. اسلام میں کوئی قبضہ نہیں ہے. جب مالک مانگے دو. ان سوروں نے قبضہ رکھا ہے قوم کو لڑنے کے لیے، برباد کرنا. الٹا اسباب لڑنے کے یہ پیدا کر رہے ہیں، قتل کے پیدا کر رہے ہیں. میں یہی بات کر رہا تھا تو حیدرآباد کا بندہ بیٹھا تھا. اس نے کہا ایک دکان کے قبضے پر 18 قتل ہوئے، ایک رہی مر گیا اور 9 جیل میں. تو یہ بے ایمانوں نے زر کا فتنہ بھی رکھا. زن کا، زر کا، زمین کا، تینوں. ہم نے کئی خاندان لڑتے اجڑتے اس قبضے پر. سبحان اللہ. اسلام میں آئے کوئی قبضہ نہیں، جب بھی مالک مانگے اسے دو. لیکن ان یہود نوازوں یہودیوں نے قوم کے
اس لیے اس فتنوں سے ہماری تباہی ہو رہی ہے. اور یہ جنت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ جنتی کس کو سمجھتے؟ آپ نے فرمایا ایک نبی، دوسرا نبی جس کو بشارت. بس فتاوی گیاس ہماری بڑی کتاب ہے، شامی سب اس میں یہی ہے کہ جو کسی کو جنت کی بشارت دے، جس طرح ملا سور جنت کی بشارت دے، جنت کی بشارت دے، یا اپنے آپ کو جنتی سمجھے وہ مطلق جہنمی ہے، یعنی اس کو جہنمی نہ سمجھنے والا بھی. ساری زندگی لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ کسی کو جنتی فرمایا اور نہ تھا اس کی سوا عشرہ مبشرہ، اور عشرہ مبشرہ کے دوسرے درجے پر ہیں حضرت امیر عمر صاحب، دوسرے درجے پر. تو آپ روتے تھے. تو صحابہ نے عرض کی امیر المومنین آپ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. تو ایک آیات پاک ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لکھوں جو میٹ دوں. فرمایا اگر میرا نام جنت علی کتاب سے میٹ کر جہنم والی لکھ دے کون ہے پوچھنے والا اس سے؟ فرمایا عمر کا پیر ایک بحر ہوگا ایک جنت میں، پھر بھی عمر کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. ہم تو سب جنتی بنے ہوئے ہیں جہنمی بنے ہوئے جنتی ہے یہ ہماری. تو فرمایا پھر بھی مجھے ڈر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں بھی نہیں دیتا. ایسے ہنستی ہیں سبحان اللہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں جن کو بشارت دی ہے. اور فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. اس لیے علامہ اقبال نے بھی فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. آخری بات کروں میں، باتیں تو بہت ہیں. یہ سکول والے کافر نہیں ہیں، یہ منافق ہیں، اور ان کے منافق کے شک کرنے والا بے ایمان ہے. کیونکہ منافق اسے کہتے ہیں جس کا اندر باہر ایک نہ ہو. کافر کا اندر باہر ایک ہوتا ہے، مومن کا اندر باہر ایک ہوتا ہے. مومن کا لیبل دودھ کا اندر دودھ، کافر کا لیبل پیشاب کا اندر پیشاب. جو منافق ہے اس کا لیبل پیشاب کا اندر دودھ. جی میں مثال دیتا ہوں، دیکھو اسی برف کے پہاڑ پر کافروں کی فوج بیٹھی ہے، دیکھو تو صحیح خدا کی ناراضگی ہے. منافق پھر درکل اسفل ہے، منافق سخت جہنم میں ہوگا. تو وہ صحیح سلامت بیٹھے ہیں، ان پر اللہ نے سنایا آپ نے برف کا پہاڑ گھیر دیا. 1 کلومیٹر برف کا تودا پہاڑی سمجھو. اور بزرگ فرماتے ہیں جو ٹھنڈک ہے یا آگ سے بھی زیادہ عذاب ہے. کسی کے اوپر برف کا بلاک رکھ دو اس کی کیا حالت ہوگی. برف کے نیچے لاشیں پگھل رہی ہیں، برف میں اللہ نے دبا دیا منافقوں کو. اب انہوں نے بہر منافق کیوں ہیں؟ دیکھو جو کافروں کے ساتھ کشمیر ہے وہ بحال ہے، جو ان منافقوں کے ساتھ ہے وہ ختم. اب منافق یہ کیوں ہیں کہ 150 سال سے علم 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 و نور علم علم لکھتے ہیں، لیکن ان سوروں نے پڑھنے والے کو عالم نہیں کہا. سکول والوں نے پڑھنے والے کو عالم نہیں. بہرحال علم و نور لکھ علم لکھا ہے. سور ہو اگر یہ علم ہے منافق کو تو پھر تھاندار پٹواری ڈی سی کمشنر موٹی بات ہے وہ عالم ہے. انہیں کہو بندے کے بیٹے بنو یا سور کے بچے اس کو علم نہ کہو، یہی منافقت ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں باہر لکھا ہے علم و نور اندر بنتے ہیں سوروں. ان کے منافقوں نے اور قوم کے منافقوں نے بھی کوئی فرق شک نہیں. دنیا کی بدترین حکومت، بدترین پاکستان کی، سارے ایک جیسے نہیں، القلیل و کالمعدومن، تھوڑے لوگ ایمان والے بھی ہیں. تو دنیا کی بدترین ایسی بدماش ظالم لٹیری بے حیا حرام کھانے والے بزدل دلے بے غیرت. کیونکہ یہ بزدل دلے ایسے ہیں. بہادر وہ ہوتا ہے جو باہر فتوحات کیے جنہوں نے، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، جنہوں نے عوام پر ظلم کیا. انہیں چنگیز کہاں کہا ہے؟
یار عوام ہے چونٹی، اور چونٹی کو پیر طرح رگڑ کر میں کر جاؤں میرے جیسا بیوقوف ہے، سکول والے ایسے بے ایمان بیوقوف ہیں. سورو تم عوام پر ظلم کرتے ہو، بہر تم رام رام کرتے ہو. امریکہ وہاں سے عقل مارے تمہارا پیشاب نکل جاتا ہے، تم ہمارے لیے شیر بنے ہوئے. تو یہ بزدل دلے بھائی، دلی سے دلی حکومتیں آئیں. مجھے کوئی شواہد پڑھو تاریخ، کوئی دلی سے دلی حکومت ایسی دکھا دو کہ بغیر جنگ کے اب دوسرے ملک کی فوج کو اندر آنے دیا ہو. بطری اڈے لائے فوج دن دنا پھر رہی ہے. اس لیے وہ سکول کے لیے پیسے دیتا ہے کہ اسے پتہ ہے ایسے دلے پیدا ہو رہے ہیں، ایسے بزدل کہ میری فوج دن دنا پھر رہی ہے. پھر سور، واشی، درندے، بخت نصر جیسے جنگ عوام پر ظلم کرنے والوں کا نام چنگیز خان کہا گیا ہے، جنہوں نے باہر فتوحات کیے. تو ایسے یہ اپنی جتنے سور حکومتیں آئی ہیں شواہد پڑھو، جتنے سور آئی ہیں بدماش لٹیری بے حیا، ان سکول والوں سے بدتر ہے. ایسی کوئی سور حکومت نہیں آئی. ایسے تو ہوں گے تاریخ میں مل جائیں گے کہ اپنی قوم کو خود مارتے رہے، لیکن ایسی سور حکومت مجھے دکھاؤ ان جیسی سکوسو کہ اپنی قوم کو غیروں سے مرایا ہو. کوئی یاد دکھاؤ شواہد تاریخ کوئی پڑھ کے. تو ایسے منافق، ایسے سور، ایسے دلے، ایسے بزدل پیدا ہو رہے ہیں سکول سے کہ فوج بھی دن دنا پھر اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں. اور میں نے خود اخبار میں پڑھا ہے، کہتے ہیں چشتی گالی دیتے ہیں. وہ سور کے بچے، میں نے خود پڑھا ہے کہ امریکہ کی فوج جو عورتیں مسلمان پردہ کرتے ہیں تو ان سے زنا کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ پردہ کرو گے. یہ کون کرا رہے ہیں؟ اور ماں بہن مشترکہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، اور سارے گناہ چھوڑوں گا، زنا نہیں چھوڑوں گا. آپ نے فرمایا اپنی تو بہن بیٹی ماں سے زنا کرنا پسند کرے گا؟ عرض کی نہیں. فرمایا ایسے سمجھ، یعنی بغیر نکاح کے مسلمان کی ماں سے زنا کرنا ایسا سمجھ جس طرح تو نے اپنی ماں. تو جس ملک میں زنا رہے جو اپنی ماں بہن سے زنا، وہ ماں چودی ہیں اور کیا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ بھائی آپ دانا ہیں، کتا، سور، بیل، جانور یہ ماں پر نہیں چڑھ جاتے. آخر آپ نے مال بھی رکھے ہوں گے، ماں بہن کی پہچان ہوتی ہے ان کو. کتے، سور، بیل ہم نے خود رکھے ہیں. بہن پر بھی چڑھ جاتے تھے، بیل ماں پر بھی، جو آگے کھڑی ہو چڑھ جاتے. اس کو کوئی تمیز نہیں، جانور کو کوئی تمیز نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کالا نام بل مڈل، وہ تسی کتے سور پر بے حکم بے فرمان میرے لوگ کتے سور ان سے بھی بدتر. تو ماں چو تو خود بخود ہو گئے. جلے جانوروں سے بھی اللہ نے بدتر فرما دیا. کالا نام بل ہم عدل. ہم کوئی مومن کو غیرت نہیں دیتے. زنا جس ملک میں زنا اتنا ہے جس کی ہم وہ کہتے ہیں جس چشتی گالی دیتا ہے. مجھے ایک ہمارا قوم کا ہے، وہ کہتے ہیں چشتی صاحب بڑا عالم ہے لیکن ایک بات ہے وہ گالی دیتا ہے. میں بیٹھا تھا وہاں، اس کا دوست آ گیا، یقین کرو میرے گاں کان. اس نے کہا یار تو بیٹھ میں تیری ماں کو چوت کے آ جاؤں. میں چڑھ گیا اس کے ساتھ. کیسا تو دوست ہے، بندہ بن تمیز ہے یہ. وہ کہتا ہے حضرت صاحب جب یہ میرے گھر آتا ہے مجھے ایسا کہتا ہے. اب نامراد اپنی ماں کو گالی کسی کی ماں کو نہ دے، وہ دے گا تو یوں کہو اپنی ماں کو دیا. میں نے کہا بہن تو جس صاحب کی بات کرتا ہے تو اپنی ماں کو چدا رہا ہے، شرم نہیں آتی اس نے؟ تو چیڑا بھی نہیں، تیرے منہ پر تھوڑی سی غصہ بھی نہیں ہویا. تو سونا بغیر کیے کوئی بحث نہیں ملتا، یہ سب جھوٹ ہے. اور شیخ اتار نے فرمایا ونگا ہے پندارا داں تاریخ را خواہ دام، جو کر گئے وہ بھی ڈرتے گئے. یہ مومن ہے باوجود گناہوں کے بچنے کے اور نیکی کرنے کو ڈرتا ہے. جو منافق ہے وہ کرتا بھی نہیں، رکتا نہیں اور ڈرتا نہیں. یکشون، اللہ نے پورے قرآن مجید میں ایمان کی نشانی کلمہ نہیں بتائی اور بہشت کی نشانی کلمہ نہیں بتائی. آمنوا وعملوا الصالحات. یخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. محبوب مومن وہ ہیں جو مجھ سے ڈر رہے ہیں اور حساب کا خوف ہے. ایسے منافق ہیں کیونکہ مجھے حاکم نہیں مانتے.
یا تھندار کو ہم دل سے حاکم مانتے ہیں، اقرارم باللسان ہے تصدیقم بالقلب نہیں، ہم مجاہدہ کریں. اب تھندار کو حاکم مانتے ہیں، وہ میں چوتھے دن کہتا ہے پیش ہونا، ہمیں آرام نہیں آئے گا جب تک اس کی پیشی کا تسلط. دل سے جو اس کو حاکم مانتے ہیں بے قرار ہوں گے جب تک. اس لیے اللہ نے فرمایا جو مجھے حاکم مانتے ہیں مومن وہ ہے محبوب، یخشون اپنے رب سے ڈر رہے ہیں، انہیں حساب کا خوف لگا ہوا ہے کہ کیا بنے گا. تو صاف ظاہر ہے قرآن جنہیں حساب کا خوف نہیں، خدا کا ڈر نہیں. ہر کے ہیں من عزا بے حق بود نیست مومن کافر مطلق بود. مولانا روم سے کلمہ نے بتایا، فرمایا جو خدا کے عذاب سے ڈرتا نہیں مومن نہیں، مطلق کافر ہے، یعنی اس کو کافر نہ سمجھنے والا بھی کافر ہے. اس لیے بریلوی کا کسی ولی سے تعلق نہیں اور شیعہ کا حضرت علی سے تعلق. وقت نہیں میں بتاتا کہ ایسی گندی جماعت ہے بریلوی. ہم اہل سنت والجماعت ہے. امام احمد رضا خان صاحب بھی اہل سنت والے. بریلوی کا نام لیا پیر میاں علی شاہ صاحب، آپ نے فرمایا سنوں کا نام نہ لو، یہ شیعہ نہ سنی تو دابر گسنی. یہ بریلوی ہم اہل سنت والجماعت ہے. امام احمد رضا خان صاحب بھی حال ہے. یار باؤ سلطان فرماتے ہیں صاحب تائیں تو لکھیا منگسیرتی کم نماز آؤ، ولی نہیں ہے. اور بریلوی کہتا ہے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. ایسا ہے نا، ولی تو مستحب نہیں چھوڑتے، ہم فرائض وغیرہ ادھر نہیں جاتے ہیں، ہم ولیوں والے. شیعہ حضرت علی والا. ایک بندے نے پھر میاں علی شاہ صاحب کو عرض کیا شیعوں سے بحث کرو. آپ فرمائے ان منافقوں سے بےایمانوں سے میں مباہلہ کروں گا. جس طرح مرزا غلام احمد مر کے گیا، ایک شیعہ بچ کے جائے تو پھر میاں علی کو جھوٹا سمجھے. بحث میں کرتا نہیں کہ ہماری دلیل حدیث قرآن ہے، یہ حدیث قرآن کو مانتے نہیں. ان سے بحث نہیں، مباہلہ ہے ان بےایمانوں. آپ اتنا سخت ہے شیعوں کے دلیل، گلاس میں پانی پی گیا شیعہ تو ہاں تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ نے فرمایا یہ نالے میں گئے تو کتا پانی پیے وہ پاک ہو جائے گا، شیعہ پانی پیے وہ پاک ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اتنا سخت تھے شیعوں کے حق میں. اور بریلوی ملا جلا ہے شیعوں کے ساتھ، جہاں بھی دیکھے رشتے بھی کرتے ہیں، آتے جاتے جنازے سب کچھ. اس لیے آپ نے فرمایا جو بریلوی ہے نہ شیعہ نہ سنی تو دھابر گسنی. حدیث پاک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک صحابی نے کہا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہترین شخص، آپ نے فرمایا روک روک، میرا دل چاہتا ہے تمہیں قتل کر دوں، تو نے مجھے صدیق اکبر پر فضیلت دے دی. فرمایا 4 باتیں صدیق میں ہیں جو مجھ میں نہیں. 4 خوبیاں. ایک تو وہ یار غار ہے، میں نے یہ حدیث پر. دوسرا فرمایا اس نے ہجرت مجھ سے پہلے کی ہے، وطن پہلے چھوڑا. تیسرا فرمایا جوانی میں لکھا جاتا ہے، جوانی میں کہ در جوانی توبہ کرتا شیوائے پیغمبری وقت پیری گرد ظالم بے شوت پرہیز کا. اس نے جوانی میں ایمان لایا، میں نے بچپن. چوتھی فضیلت اس کو یہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی کا وارث ہے. میں آپ نے اپنی زندگی میں صدیق اکبر کو آگے ٹھہرایا اور پیچھے نماز پڑھی. آپ نے فرمایا ہر ایک کا میں احسان اتار کر جا رہا ہوں، میرے صدیق کا احسان میرا اللہ اتارے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم دعا مانگا کرو خوف ایمان اللہ تعالیٰ اسلام پر رکھے اور ایمان پر مارے. 13ویں صدی لگی مارے شریف علیہ رو پڑے. عرض کی کیوں؟ فرمایا آج کے بعد قسمت والے کو ایمان نصیب ہو. 14ویں 15ویں میں آئے ہوئے ہیں. اس وقت آپ نے اپنے خلیفے کو بستی میں بھیجا. فرمایا کہ کیسا حال تھا بستی کا؟ عرض کی یا حضرت کلمے پڑھنے والے سارے تھے اور مومن 6 تھے. 13ویں صدی میں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ روزی بغیر مانگے دیتا ہے. ایمان جب تک محبت نہ کرو نہ مانگو نہیں دیتا. اس لیے ایمان مانگا کرو. آخری 2 باتیں سناؤں، گھر جا کر روک گئے کرو. یہ پرفتن ماحول میں بتاتا وقت نہیں. گھر جا کر روک دیا. اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کلمہ شریف پڑھ کے گھر گئے کرو. شیطان کے 9 بیٹے ہیں، ایک گھروں میں رہتا ہے، مرد بیوی کا جھگڑا، بچوں فتور تکلیفیں دیتا ہے. اس کا کام ہی یہی ہے شیطان. تو وہ اپنے پیر کے پاس گیا، آپ نے یہی وظیفہ بتایا. بیوی لگتی تھی. ایک دن گیا بیوی قدموں میں گئے.
عرض کی گیا پیر کے پاس، آپ نے فرمایا وہ شیطان نکل گیا تو پڑھتا رہ گیا، فرشتہ آ گیا۔ یہ میں علی پور گیا، میں پہلے دیہات کا بیٹھنے والا تھا، دیوبندوں نے تقریر کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم جیسے تقریریں کرتے ہیں۔ میں نے وہاں پھیلا دیا کہ میں صدیق جیسا ہوں۔ اب دیوبند غصے میں آ گئے، بریلوی نے کہا دیکھو انبیاء کے بعد صدیق، یہ بے ایمان کا عقل نہیں ہوتا، ان کا عقل نہیں ہوتا۔ انہوں نے بریلیوں کو اکسایا خبیث سارے کہ یہ صدیق اکبر جیسا تو انبیاء کے بعد کوئی نہیں ہے، یہ کہتا میں صدیق جیسا ہوں۔ بات تو ان کی سچی تھی۔ تو ایک چوک تھا، میں دیکھا بھی 50-60 بندہ زیادہ جمع ہو رہے ہیں، میں نے گزرنا تھا، مجھے پتہ نہیں میرے لڑنے کے لیے بریلوی ساتھ دیوبند سارے۔ جب میں گیا وہ لڑ پڑتے ایک بول پڑا، وہ کہتا ہے صدیق کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا وہ مجھ جیسے ہیں۔ انہوں نے کہا پھڑو اس کو، دیوبندیوں نے کہا۔ جب میرے قریب آئے میں نے کہا یار تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو، میں صدیق جیسا نہیں۔ بھائی مانو انبیاء کے بعد صدیق جیسا کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو انبیاء میں نہیں ہے۔ پھر دیکھا بریلوی ادھر گئے، سارے ادھر ادھر چلے گئے۔ ایک مجھے ماسٹر آیا، وہ کہتا ہے میرا سوال ہے تجھ پر۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے جس سائیکل موٹر پر چار کر آیا اس کو کس نے بنایا؟ میں نے کہا جس نے سائیکل موٹر کو بنایا اس کو کس نے بنایا؟ وہ بھاگ گیا، وہ بنا عبرت کہہ دیتا میرے رب نے ایمان مل جاتا۔ ایک اور دیوبندی جلال پور بھٹیا میری تقریر تھی، وہ کہتا ہے اور تقریر ساری مجھے پسند ہے، یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھتے ہو؟ میں نے کہا بھائی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں ایسا کوئی ہو نہیں سکتا، وہ ہمارے خیال کی آج سے بات کہتے ہیں ساری کائنات سروں کا دانے کی طرح، پتہ نہیں کس طرح حاضر ناظر ہے، وہ ہمارے خیال کے ہیں صحیح۔ جو تو حاضر ناظر سمجھتا ہے میرا بھی سوال ہے، کہتا ہے کیا ہے؟ میں نے کہا شیطان حاضر ناظر ہے ہر جگہ، وہ بھاگ گیا۔ اللہ نے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بھائی مانو بعض میری آیات پر ایمان لاتے ہو بعض نہیں لاتے، ساری کو کیوں نہیں مانتے؟ دیوبند اس لد میں ہے کہ وعدہ میثاق، اس دیوبند سب کہتے ہیں کہ روح کو اللہ نے جمع فرمایا تمام انبیاء رسولوں اور فرمایا وعدہ لیا، اسے وعدہ میثاق کہتے ہیں۔ انبیاء پاک لوگ ہیں، معصوم، جو بچوں کو معصوم کہتے ہیں یہ بھی جاہل ہے، معصوم اسے کہتے ہیں جیسے صغیرہ گناہ ہو نہ، ہاں بچوں کے گناہ لکھے نہیں جاتے، کرتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹے بچے کو گندگی کھاتے دیکھا، تو معصوم نہیں کہنا چاہیے، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہے جن سے صغیرہ گناہ ہی نہیں ہوا۔ اب پاک لوگ اور ادھر اپنا محبوب، وعدے لینے والی ذات، قرآن مجید میں کیا وعدہ لیا؟ تو مدد کو بے ایمانو شرک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ بھی یہی لیا کہ میرا محبوب ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے محبوب کے ساتھ ایمان بھی لانا اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم ایک دوسرے کی ناجائز ظلم پر مدد مت کرو۔ اچھائی اور پرہیزگاری پر، وتعاونوا علی العدوان، ظلم اور ناجائز مدد نہ کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اچھائی پر اور پرہیزگاری پر مدد کرو۔ بعض علماء کہتے ہیں اس آیت سے مدد فرض ہے، غریب کی، یتیم کی، دین کی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، سورۃ محمد میں ہے، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری۔ تو اللہ کی کیا مدد ہے؟ وہ تو پاک ہے، اس لیے غریب کی مدد، دین کی مدد، ایک دوسرے مساکین کی مدد، یہ کرنا جو ہے یہ واجب ہے، بات کہتے ہیں فرض ہے۔ یہ مدد کو شرک، پھر اللہ کے سوا کوئی مددگار کہے تو مشرک ہے۔ مکہ شریف والوں کو اللہ نے مہاجرین فرمایا اور مدینہ شریف والوں کو انصار۔ انصار جمع ناصر کیا، ناصر بنا مددگار۔ تو بھائی مانو تمہارے فتوے سے پھر یہ لکھیں گے ہمیں ایک اللہ کافی ہے، لکھا ہوا ہے اللہ کافی ہے، تو صحابہ کہتے تھے ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے
کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے محبوب ہم نے لوگوں کے لیے تمہیں کافی بنا کے، اللہ ذاتی طور کافی ہے، محبوب کو بنا کر بھیجا، عطائی طور آپ ہے۔ اسے اور آیت واضح ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے نبی تمہیں اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن جو اتباع کرتے ہیں وہ بھی تمہیں کافی ہے۔ یار مومن نبی کو کافی ہو سکتا ہے؟ بے ایمانو، نبی مومن کو کافی نہیں ہوتا؟ کیسا گندا مسلک ہے، مسلک صرف اولیاء کرام کا، باقی سب جھوٹ۔ میرے ساتھ میں میاں چنو نماز پڑھ رہا تھا، ایک اہل خبیث نماز پڑھنے لگا، ایسے بیٹھا، میں نے کہا بھائی تم کوئی اور صورت نکالو، الحمد شریف نہ پڑھا، یہ تو منافق بن جاؤ، اور صورت نکالو پڑھو جس میں ہو کہ یا اللہ مجھے حدیث قرآن والا راستہ دکھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پڑھتے ہو کرتے نہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ تو تقلید ہے بھائی مانو کو۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے مانگو سیدھا راستہ ہو، سیدھا راستہ کون انعام والے لوگ میرے سیدھے راہ پر ہیں، جس طرح وہ کریں کرو، یہ تو تقلید ہے۔ اور انعام والے کون سے؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہید اور ولی، یہ ایمان والے ہیں، یہ جس طرح کرے۔ میں نے کہا یہ تو تقلید ہے، اور مجھے میں نے کہا ایک بتا تو عالم نظر رہا ہے، اللہ نے راستہ تو سیدھا حدیث قرآن والا ہے، اس میں شک نہیں ہے، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھے حدیث قرآن والا راستہ مانگو، اللہ نے فرمایا میرے انعام والے لوگ جس طرح کرتے ہیں ان کو یہ مجھے سمجھاؤ۔ پھنس گیا، میں نے کہا بے ایمان، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حدیث قرآن میرا ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، میرے ایمان والے لوگوں نے، انعام والے لوگوں نے سمجھا ہے، اس لیے جس طرح وہ کریں اسی طرح کریں۔ تکلیف یہ جھوٹے مذہب بھی تو پھیل رہے ہیں نا، ان کا انسداد بھی تو کرنا ہے نا۔ لوگ جو بریلویہ شکی مزاج ہے، ایمان سے جو بات سنے گا بس چلا جائے گا، اس کا کوئی علم ہے نہیں، دھرم نہیں، اپنا ایمان نہیں، اپنے عالم سے دیوبند حدیث قرآن رکھو، پھر بھی اپنے بے ایمان جا کر جھوٹے علم عالم سے پوچھے گا، ایسے نہیں مانے گا۔ جو بریلوی ہے یہ سنے گا شک کر کے آ جائے گا، شک کی مزاج۔ اس لیے مجھے خیال آ گیا کہ دیوبند شاہ یہاں بھی ہوں تو کچھ نہ کچھ ان کا بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اہل خبیث بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے، ان سے تو تھوڑی بچت ہے ادھر ہمارے گاؤں جی۔ ادھر جو پچھلی رات آپ ٹھہرے ہیں نا سلیم صاحب کے پاس، ادھر ہے اچھا اہل خبیث، ادھر ہے ہمارے گاؤں میں، یہ جو بند ہے شیعوں سے اور خبیثوں سے تھوڑی بچت ہے۔ اچھا، دیوبند بہت شکر، دیوبند پھر بھی وہ ایک ہی نسل ہے، آپ ایک ہی ہے، مال ہے۔ آخر دعوانا دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے آپ کو اور ہم کو اسلام پر رکھے اور ایمان پر مارے۔ کوئی سے بات میں سے کی ہو قابل اعتراض ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ بزرگ عقل مند کو کہو، ایماندار غنی اسے کہو جو دل جیس کی غنی ہو۔ ہائے امیر 10 روپے غریب سے چھین رہا ہے تو اسے غنی نہ کہو، بھوکا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا دور تک امیر نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے کیا امیر نہیں ہے؟ فرمایا اگر امیریت کا سوال آ جائے تو، پھر فرمایا دور تک انسان نظر نہیں آتا، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ فرمایا اگر انسانیت کا سوال آ جائے تو، کرو سوال جو کرنا۔ سوال میرا یہ ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے دھمکانا ہے، دو جہان سے نکال لیے تو علم غیب کیوں دیا؟ علم غیب اسے نہیں کہتے، آپ علم غیب کہتے ہیں کہ دور کی بات سمجھ لو۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ کی شان نہیں غیب ہر ایک کو دے، لیکن رسولوں کو دیتا ہے۔ جو ہم
اس کی بات ہندوستان کی کر لیں، دور کی کر لیں، کل کی بات بتا دیں، یہ اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ علم غیب جو ہے یہ جنت دوزخ کا علم غیب ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار مبارک میں گئے، شیطان بھی ساتھ تھا، اب اوپر جالا بھی بن گیا، انڈا بھی دے گیا، اب پیر مبارک کھڑے تو شیطان نے کہا آسمان پر چلے گیا، پھر کہاں گیا اس کا؟ انہوں نے ضرور دنیا بڑا تنگ کیتا ہے، انہوں نے دنیا بڑا تنگ کیتا ہے۔ کیا مطلب؟ دیوبندیوں نے مدرسہ بنایا تھا، انہوں نے قبضہ کر لیا، انہوں نے بس دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی بچائے، بس ایمان بچائے، ایمان کی سلامتی اللہ نصیب کرے۔ یہ فتنے بہت ہیں ایمان کھینچنے کے لیے، قسمت والا ایمان بچا کر جائے گا۔ حضور کھانا ادھر ہی لے آئیے، جی لے آتا ہے، بھوک ہے تو نہیں جو انڈے کھا لیے۔ تھوڑا تھوڑا میری حرف ہے اللہ، اللہ مانا کچھ کفر ہے، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اللہ کرو گے تو کفر ہے، اللہ کرو گے طاقت لگے گی۔ تو جس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہو تم اللہ ہو تبارک و تعالی۔ اگر تبارک و تعالی نہیں کہتے تو اللہ ہو تعالی ضرور کہو، ضرور کہو، یہ بھی بول جائے گی اور آسان بھی ہو جائے گی۔ ویسے اللہ کرو گے زور لگے گا، اللہ کرو گے تو کفر ہے، تو اللہ تعالی پکا لیا۔ جب بھی باری تعالیٰ کا اسم پاک لو اللہ تعالی، جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، اس سے بھی یہ ضروری اللہ کے ساتھ اللہ تعالی، اللہ تبارک تعالیٰ کہو تو تمہارا کا برکت، نہیں کہتے تو اتنا ضرور کہہ دو اللہ تعالی، اللہ تعالی۔ ایک یہ، ایک ہے کلمہ، یہ فتاوی غیاث میں یہ بھی کتاب ہے کہ اونچی آوازیں اور اذانیں کفر کریں گے، اونچی آواز سے بھی کریں، کیونکہ صحیح آواز اذان کی جائے آسمان پر تو اللہ تبارک تعالیٰ عذاب کو روک لیتا ہے۔ اب اذان صحیح نہیں ہے، اب سننا اشہد اللہ، بعض اخبار کہتے ہیں اکبر شیطان کا نام ہے، اکبر کہو، اللہ ہو اکبر، صاف کہو، اللہ ہو اکبر ہی نہ کہو، اللہ ہو اکبر۔ اشہد اللہ، لا کو کھینچو، کیونکہ ربنا لک الحمد یہاں بھی تو لا ہے، اس کا معنی مثبت ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، یہ نہیں کہہ سکتے اس لا کو کھینچو گے بندہ کافر ہے۔ ربنا لاک الحمد اس کا معنی حمد نہیں، ربنا لک الحمد، اے میرے رب تیرے لیے ضرور حمد ہے۔ اس لیے جو لا الہ پڑھتے ہیں وہ بھی کفر ہے، کھینچو، ایک بندہ لا کو کھینچ کر پڑھتا تھا، اللہ نے اس وجہ سے بخش دیا، یہ نفی کا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آخری ہے دو کہو گے جس طرح یہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا منع نہیں، ساری اذان پڑھ کے دیکھو ہے کھا گئے، انم تک انم تو پڑھو کفر ہے۔ جب حرف چلا گیا معنی تبدیل ہو جائے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول، بعد محمد کہتے ہیں وہ بھی کفر ہے، محمد نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد محمد الرسول اللہ۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی جیم علی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ اب توجہ سے سنیں گے، کوئی اخبار کہے گا اخبار شیطان کا نام، کوئی محمد کہے گا، کوئی ہے نہیں بولتے۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے آزان والا۔ ہاں یہ حدیث پاک ہے، حدیث پاک، ایک ولی نے حدیث پاک بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اکثر مؤذن جہنم میں جائیں، تو یہی وجہ ہے کفر کر رہے ہیں، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اذان صحیح نہیں دیتے. صحیح اذان کے آواز جائے اللہ تعالیٰ عذاب لوگ کو روک لے. جب ہم پر عذاب ہونا تو صحیح اذان ہمارے نصیب میں. میں وقت نہیں ورنہ میں آپ کو ملا اور فقیر کا فرق بیان کرتا. علامہ اقبال نے جو کہا ہے علم ہے فکری ہوتی فقر ہے مسیح و کلیم، علم ہے جو یا راہ. فرمایا عالم سے راہ نہ پوچھو ڈھونڈ رہے. میں کہتا ہوں کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ملا نہیں کہیں کا. یہ کیوں نہیں کہتے کہ کھوتا نہیں کہیں کا. ملا ویری منڈ نشیندے بے شک ہے استاد مگر لبے خندان سے نکل جاتی ہے. ہم تو سمجھے تھے فراغت لائے گی تعلیم. یہ خبر کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہٰ. سکول والے ملحد بھی ہو جائیں. اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے. توڑ پیش کریں جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں. ہم خون معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا. فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد.